بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر بابا صاحب کے ادارے کی طرف سے تم پر احسان کیا گیا ہے، اس احسان کا بدلہ دوسری طرح چکایا جا سکتا ہے۔ وہ نیم دلی سے بولی، ٹھیک ہے، میں ان کی حمایت میں نہیں بولوں گی۔ دل کی باتیں برین آدم نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن نتاشا اور نتالیہ اس کے چور خیالات پڑھ کر سمجھ رہی تھی کہ وہ جناب تبریزی سے متاثر ہو گئی ہے، اور اب بھی یہی سمجھ رہی ہے کہ ان کی روحانیت کا سایہ اس پر ہے، اس لیے کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے دماغ میں نہیں آ رہا ہے اور نہ ہی کوئی اسے نقصان پہنچا رہا ہے۔ دونوں بہنیں دماغی طور پر ایک دوسرے کے سامنے حاضر ہو گئیں۔ تاشا نے کہا، الپا مملکت اسرائیل کا بہت مضبوط ستون ہے، اس ستون کو کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اسرائیل اور یہودی قوم کو کمزور نہیں ہونے دیں گے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ ہم اس اصول پر قائم رہیں گے کہ ہمیں گونگی اور بہری بن کر رہنا ہے، ہماری کوشش رہے گی کہ کسی پر ظاہر نہ ہوں۔ اس طرح اپنی قوم کی خدمت کیسے ہوگی؟ میں الپا کو کمزور نہیں ہونے دوں گی، وہ یہودی ہے، کٹر یہودی رہے گی۔ ابھی میں اسے سلاؤں گی اور اس پر تنظیمی عمل کروں گی، وہ آئندہ میری معمولہ بن کر رہے گی۔ میں اس کے دماغ میں رہ کر اس طرح مملکت اسرائیل اور یہودی قوم کی خدمت کروں گی کہ سب ہی اسے الپا کی وفاداری اور خدمت گزاری سمجھتے رہیں گے۔ باقی اس طرح ہم خاموش اور گمنام رہیں گے، کبھی کوئی دشمن ہمارا سراغ نہیں لگا سکے گا۔ سلامتی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ گمنام رہو، کوئی تمہاری شہر تک نہیں پہنچے گا۔ میرا کام اتنا ہی تھا کہ میں الپا کی ماں بننے کی خبر عام کروں، دشمنوں کو الپا کی طرف متوجہ کروں، اور جب وہ تمام مخالف ٹیلی پیتھی جاننے والے الپا کے دماغ میں پہنچنے لگیں تو میں ان کے معاملات سے دور ہو جاؤں۔ جناب تبریزی نے ہدایت دی تھی جن پر میں عمل کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، الپا کو کسی سے نقصان نہیں پہنچے گا، وہ دور سے تماشا دیکھوں گا۔ میں دور سے تماشا دیکھوں گا تو مجھے کچھ معلومات حاصل ہوں گی۔ معلوم یہ ہوا کہ فرانس کا میجر ٹی ہنٹر کچھ عرصہ پہلے ٹیلی پیتھی کی دنیا میں داخل ہوا تھا۔ اس نے اپنے ملک کی بہتری کے لیے کچھ کارنامے انجام دیے ہیں۔ اس نے ڈمی ون سجاتا کو اپنی معمولہ بنا رکھا ہے، دیوی جیسی آتما شکتی والی کو بھی چند روز کے لیے اپنی معمولہ بنایا تھا۔ پھر وہ میرے اور پارس کے تعاون سے میجر ٹی ہنٹر کے شکنجے میں نہیں رہی، اسے اس کے تنظیمی عمل سے نجات مل گئی تھی، اور وہ ایسی بے مربت تھی کہ اس نے پلٹ کر پارس کا شکریہ ادا نہیں کیا، نہ ہی کبھی رابطہ کر کے یہ معلوم کیا کہ وہ کہاں ہے اور کن حالات سے گزر رہا ہے۔ اس ٹی ہنٹر نے الپا کو بھی اپنی گرفت میں لے کر اپنی معمولہ اور تابعدار بنانے کی کوششیں کی اور دوسروں کی طرح ناکام رہا۔ مجھے ٹی ہنٹر جیسے شخص کا پتہ چلا جو فرانس کے کئی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا سربراہ تھا اور دیوی اور الپا جیسی بڑی بڑی ہستیوں کو شکار کرنے کی تدابیر کرتا رہتا تھا۔ میں نے الپا کی زچگی کے دوران دیوی کو دیکھا، وہ بھی اسے اپنی معمولہ بنانے کے لیے آئی تھی۔ میجر ٹی ہنٹر اور جان کولن سے سمجھوتا کر رہی تھی کہ وہ تینوں مل کر الپا کو اپنے قبضے میں رکھیں گے اور اپنے احکامات پر اس سے عمل کرائیں گے، لیکن وہ تینوں ہی ناکام ہو کر الپا کے دماغ سے چلے گئے تھے۔ میں نے فون کے ذریعے امریکہ کے جان کولن سے رابطہ کیا، پھر اس سے کہا، میں ہوں فرحاد علی تیمور۔ وہ حیرانی سے بولا، آپ مجھ سے مخاطب ہیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ ہی ہیں۔ تمہیں یاد ہے تمہارے اعلی کار میرے اور سونیا کے اندر تھے، اور میں نے سونیا سے کہا تھا کہ الپا جلد ہی ماں بننے والی ہے۔ جی ہاں، میرے اعلی کاروں نے مجھے الپا کی یہ خبر سنائی تھی۔ صرف تمہاری نہیں، میجر ٹی ہنٹر اور الپا کے بھی اعلی کار ہمارے اندر تھے، سب ہی کو ہماری ذریعے یہ خبر ملی تھی۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ نے کسی زبردست پلاننگ کے تحت یہ خبر ہم سب کے پاس پہنچائی تھی۔ وہ زبردست پلاننگ یہی تھی کہ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے الپا کے دماغ میں آؤ اور اپنے ارادوں میں ناکام ہو جاؤ۔ تمہیں یہ سبق حاصل ہو جائے گا کہ کاتب تقدیر کو الپا کی سلامتی منظور ہے، اس لیے تم سب کی ٹیلی پیتھی اور غیر معمولی صلاحیتیں اسے نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لامحدود علوم، صلاحیتیں اور قوتیں دی ہیں، لیکن قدرت کے آگے تمام قوتیں اور صلاحیتیں سکڑ کر حقیر سا ذرہ بن جاتی ہیں۔ جان کولن نے پوچھا، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ لوگ الپا کی حفاظت کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے پچھلے تجربات نے یہ نہیں
سکھایا کہ الپا اور اس کے ذریعے دوسرے یہودی کبھی آپ کے سچے دوست نہیں بن سکیں گے۔ ایسا دوستی کے لیے نہیں کیا گیا ہے، ہم نے نیکی کی ہے اور اسے دریا میں ڈال دیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی سے کچھ حاصل کرنے کے لیے نیکی کی جائے۔ آپ چھپا رہے ہیں، بتانا نہیں چاہتے۔ چلو یہی سمجھ لو، جب یہ دیکھ رہے ہو کہ ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں تو پھر آئندہ بھی تمہیں الپا کے دماغ میں نہیں جانا چاہیے۔ کیا آپ مجھے روکنے کے لیے میرے پاس آئے ہیں؟ ہاں، یہ میرا مشورہ نہیں، وارننگ ہے۔ پہلی بار تم سب اس کے دماغ میں پہنچ کر ناکام واپس آ گئے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن اس بار خاصا نقصان اٹھاؤ گے۔ مثلاً کیسا نقصان؟ منکی ماسٹر سونیا کے ساتھ ایک جزیرے میں گیا ہے، تم الپا کے پاس جاؤ گے تو منکی ماسٹر واشنگٹن پہنچ کر تمہارے سروں پر سوار ہو جائے گا۔ اس وارننگ کے بعد بھی تم الپا کے پاس جانا چاہو تو ضرور جاؤ۔ میں نے فون کا رابطہ ختم کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ جان کولن اور تمام امریکی اکابرین کبھی منکی ماسٹر کی واپسی نہیں چاہیں گے۔ اگر منکی ماسٹر تنہا ہوتا تو وہ اس سے نمٹ لیتے، لیکن سونیا اس کی سرپرستی کر رہی تھی اور کسی پلاننگ سے منکی فوج کو خلائی زون سے بلا کر مسائل پیدا کر سکتی تھی۔ پھر میں نے فرانس کے ایک اعلیٰ افسر سے رابطہ کیا اور اس سے کہا، میں ہوں فرحاد علی تیمور، آپ ہیں، لیکن جناب میں کیسے یقین کروں؟ میں نے فون بند کر دیا۔ اس کے دماغ میں پہنچ کر کہا، اب میں تمہاری کھوپڑی کے اندر ہوں۔ فون بند کر کے پھر میجر ٹی ہنٹر سے رابطہ کرو، لیکن میں میجر ٹی ہنٹر کے نمبر نہیں جانتا ہوں۔ میں تمہارے چور خیالات پڑھ کر نمبر بتا سکتا ہوں، بہتر ہے خود ہی رابطہ کرو۔ وہ تذبذب میں تھا، مجھے میجر تک پہنچانا چاہیے یا نہیں۔ میں نے کہا، تم احمق ہو، دیکھو میں اس کے پاس کیسے پہنچتا ہوں۔ وہ چند سیکنڈ بعد ہی دوبارہ ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ رابطہ ہونے پر میجر ٹی ہنٹر کی آواز سنائی دی، ہیلو، کون ہے؟ میں نے اس اعلیٰ فوجی افسر کی زبان سے کہا، میں جنرل بول رہا ہوں، میرے دماغ میں فرحاد صاحب ہیں، آپ بھی آ جائیں۔ میجر فون بند کر کے اس کے دماغ میں آیا، پھر بولا، کیا واقعی فرحاد صاحب موجود ہیں؟ ہاں، میں بول رہا ہوں، تم ایک بار الپا کو ٹریپ کرنے میں ناکام رہے، دوسری بار کب اس کے پاس جاؤ گے یہ میری مرضی پر ہے، میں جب چاہوں گا اس کے دماغ میں جاؤں گا۔ تم نے پہلی بار جانے کا انجام دیکھ لیا، کیا یہ سمجھ میں آیا کہ جان کولن اور دیوی کے تعاون کے باوجود تم ناکام کیوں رہے؟ میں روحانیت کو نہیں مانتا، لیکن ایسی ہی کسی پراسرار قوت نے اس کی حفاظت کی ہے اور ایسی قوت کا تعلق آپ سے ہے۔ کیا تم دوبارہ الپا کے پاس جاؤ گے تو یہ پراسرار قوت پھر تمہیں ناکام نہیں بنائے گی؟ ہاں، مجھے ناکامی ہو سکتی ہے۔ کیا آپ نے الپا کے دماغ پر قبضہ جما لیا ہے، اسی لیے آپ نہیں چاہتے کہ میں اسے چھیڑوں؟ اگر میں قبضہ جما لیتا تو تم بار بار اس کے پاس جا کر ناکام رہتے۔ الپا کسی کے قبضے میں نہیں ہے اور نہ آئندہ کسی کے زیر اثر آئے گی۔ جب وہ میرے بھی زیر اثر نہیں آئے گی تو آپ کو پریشانی کیا ہے؟ میں اس کے پاس جاتا رہوں گا اور ناکام ہوتا رہوں گا۔ تم نہیں جاؤ گے، پہلی بار تمہیں اس کے پاس جانے کی سزا نہیں ملی، اس بار جیسے ہی الپا کے اندر پہنچو گے تمہارے آرمی ہیڈ کوارٹر کے بارود اور اسلحہ خانے میں زبردست دھماکے ہوں گے۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، سخت حفاظتی انتظامات کروں گا۔ میرے نادیدہ اعلی کار کئی ریموٹ کنٹرولر بم چھپانے جائیں گے، انہیں کون دیکھے گا، کون پکڑے گا؟ اسے چوپ سی لگ گئی، پھر وہ سوچ کر بولا، آپ الپا کو اپنی معمولہ نہیں بنا رہے ہیں، پھر ہمیں کیوں روک رہے ہیں، کیوں اس کی حفاظت کر رہے ہیں؟ یہ میرے ذاتی معاملات ہیں، کیا میری وارننگ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ میں جا رہا ہوں، تم غور کرو، اپنی شامت لانا چاہو تو الپا کے پاس آ جانا۔ میں نے جنرل کے دماغ میں خاموشی اختیار کی، اس نے مجھے 2-4 بار آوازیں دیں، میں نے جواب نہیں دیا۔ جنرل نے کہا، میجر وہ جا چکا ہے، لیکن ہمارے بارود اور اسلحہ خانے کے لیے چیلنج بن گیا ہے، کیا میں فوراً حفاظتی انتظامات شروع کر دوں؟ ایسا نہ کرو، فرحاد کے چیلنج کے سلسلے میں کسی سے کچھ نہ کہو، ورنہ پورے آرمی ہیڈ کوارٹر میں افراتفری اور خلبلی پیدا ہو جائے گی۔ پھر آپ فرحاد کو اس کے ارادے سے کیسے باز رکھیں گے؟ میں الپا کے دماغ میں نہیں جاؤں گا، اسے نقصان نہیں پہنچاؤں گا تو فرحاد بھی ہمارے آرمی ہیڈ کوارٹر کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں مطمئن ہو کر جنرل کے دماغ سے چلا آیا۔ اس طرح میں نے جان کولن اور میجر ٹی ہنٹر کو الپا کے پاس جانے سے روک دیا تھا۔ پھر میں نے خیال خوانی کی پرواز کی اور دیوی شیتارا کے دماغ میں پہنچا۔ اس سے پہلے کہ وہ سانس روکے میں نے کہا، میں ہوں فرحاد، تم اپنے دماغ میں رہنے نہیں دو گی، سانس روک لو گی، لہٰذا میرے پاس آؤ۔ میں دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہوا۔ وہ میرے پاس آ کر بولی، میں حیران ہوں آپ کو میری یاد کیوں آئی ہے؟ میں یاد نہیں کرتا کیونکہ تمہارا یاد کرنے کا رشتہ پارس سے ہے۔ پلیز آپ پارس کا ذکر نہ کریں، میں اس ہرجائی کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتی۔ اگر وہ
وہ ہرجائی ہوتا تو تمہیں میجر ٹی ہنٹر سے نجات نہ دلاتا اور ہمارے ذریعے تمہارے پاس نادیدہ بنانے والی گولیاں اور فلائنگ کیپسول نہ پہنچاتا۔ آپ احسان نہ جتائیں، وہ احسان کرتا ہے تو نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ اس نے مجھے ہندو بن کر دھوکہ دیا اور اپنی دھرم پتنی بنا کر فریب دیتا رہا۔ الزام نہ دو، تم نے اس پر تنویمی عمل کر کے اسے ہندو بنایا تھا۔ اس سے شادی کرنے کے لیے خود اسے مندر لے گئی تھی، اسے دھوکہ دے کر اور ہندو بنا کر خوش ہو رہی تھی۔ جب میرے بیٹے نے تمہارے عمل کا توڑ کیا تو تمہاری انا کو ٹھیس پہنچ رہی ہے۔ میں بحث نہیں کرنا چاہتی، آپ نے مجھ سے رابطہ کیوں کیا ہے؟ تم الپا کے پاس گئی تھی اور اپنی آتما شکتی کے باوجود اسے اپنا معمول اور تابع دار نہ بنا سکی۔ میں ناکامی سے مایوس نہیں ہوئی، اس انتظار میں ہوں کہ جان کولن اور میجر ٹی ہنٹر کو ڈاج دوں اور تنہا الپا پر تنویمی عمل کروں۔ کیا تم اس پراسرار قوت سے لڑ سکو گی جو الپا کی حفاظت کر رہی ہے؟ ایسا آپ لوگ کر رہے ہیں، کیا یہ ضروری ہے کہ آپ میرا راستہ روکیں گے؟ راستہ روکنے ہی کے لیے تمہیں اپنے پاس بلایا ہے۔ تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، دوسری بار الپا کے دماغ میں جاؤ گی تو بہت نقصان اٹھاؤ گی۔ آپ دھمکی دے رہے ہیں، کیا آپ کو یقین ہے کہ میں دھمکی سے سہم جاؤں گی؟ کیا اس سوال کا جواب دو گی کہ روحانی قوت کے آگے تمہاری آتما شکتی کام کیوں نہیں آئی؟ میں نے جان کولن اور ٹی ہنٹر کی موجودگی میں آتما شکتی سے کام نہیں لیا۔ آئندہ میں آتما شکتی سے الپا کے دماغ پر حاوی ہو جاؤں گی۔ ابھی 5 منٹ کے بعد تمہیں نیند آئے گی اور تم سو جاؤ گی۔ ایسا نہیں ہوگا، میں جاگتی رہوں گی۔ تم آتما شکتی کو آزماؤ، میں پیش گوئی کر کے جا رہا ہوں۔ تم 5 منٹ کے بعد سو جاؤ گی، پھر 5 منٹ تک سوتے رہنے کے بعد خود ہی بیدار ہو جاؤ گی۔ میں نے آمنہ سے رابطہ کر کے کہا، تمہیں الپا کے سلسلے میں معلوم ہوگا کہ جناب تبریزی نے اسے تحفظ دیا ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کیا چاہتے ہیں۔ جناب تبریزی نے ایک بار روحانی قوت کا مظاہرہ کیا تھا، دوسری بار تم ایک چھوٹا سا مظاہرہ کرو۔ دیوی شیتارا کو صرف 5 منٹ کے لیے سلا دو، اس طرح کہ وہ 5 منٹ کے بعد خود جاگ جائے۔ میں دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ جو روحانی قوتوں کے حامل ہوتے ہیں وہ دنیاوی معاملات میں اپنی روحانی قوت کا مظاہرہ نہیں کرتے، البتہ قدرت کی طرف سے اشارہ ملتا ہے تب روحانیت سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ چونکہ الپا کی بیٹی کی اہمیت تھی اور جناب تبریزی نے اس سلسلے میں مخالفانہ قوتوں کو مات دینے کے لیے روحانی قوت کا مظاہرہ کیا تھا، اس لیے آمنہ بھی ایک چھوٹے سے روحانی مظاہرے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ 10 منٹ کے بعد دیوی نے میرے دماغ میں آ کر کہا، میں ہوں شیتارا، کیا پریشانی ہے؟ دوسری بار کیوں آئی ہو؟ میں واقعی 5 منٹ کے لیے سو گئی تھی، تمہیں آتما شکتی کے ذریعے جاگنا چاہیے تھا۔ میں نے بہت کوشش کی تھی، میں حیران ہوں کہ آتما شکتی کے باوجود سو گئی اور پھر خود ہی بیدار ہو گئی۔ اچھا تو کچھ عقل آئی؟ ہاں، مگر یہ کیسے ہوا؟ کوئی میرے اندر نہیں آیا تھا۔ اگر کوئی آ کر مجھے سلاتا تو مجھے اس کی موجودگی کا علم ہو جاتا۔ میں خود بخود کیسے سو گئی تھی؟ ابھی صرف 5 منٹ کے لیے سوئی تھی۔ اگر الپا کے پاس جاؤ گی تو ہمیشہ کے لیے سو جاؤ گی۔ اب میرے دماغ سے جاؤ اور سوچو، کیا قیامت تک سونے کے لیے الپا کے پاس جانا چاہو گی؟ میں نے سانس روکی، وہ میرے اندر سے نکل گئی۔ اسرائیل میں آدھی رات گزر چکی تھی، الپا گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا، نتاشا کی سوچ کی لہریں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ الپا پر تنویمی عمل کر رہی تھی، اسے اپنی معمولہ اور تابع دار بنا رہی تھی۔ میں الپا کے دماغ سے نکل آیا۔ اب تک سبھی کو الپا کے اندر آنے سے روکتا رہا تھا، لیکن نتاشا کو نہیں روکا، اسے چھوٹ دے دی۔ یہ جناب تبریزی کی ہدایت تھی۔ بابا صاحب کے ادارے کے جاسوس دنیا کے تمام اہم ممالک کے تمام اہم شعبوں میں موجود تھے، خصوصاً روس، امریکہ اور اسرائیل کے جتنے اساس ادارے تھے، ان میں وہ کسی نہ کسی حیثیت سے موجود تھے۔ پہلے ان اداروں میں رہنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ وہاں ملازمت حاصل کی جاتی تھی اور اعلیٰ عہدوں پر ترقی کر کے ان اداروں میں اپنے لیے بھرپور اعتماد قائم کیا جاتا تھا۔ لیکن نادیدہ بنانے والی گولیوں نے کسی ادارے میں گھس کر جاسوسی کرنے والی مشکلیں آسان کر دی تھیں۔ اب بابا صاحب کے ادارے کے ہزاروں جاسوس ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کر چکے تھے۔ اس ادارے میں جو ٹرانسفارمر مشین تھی، اس سے ہزاروں ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا ہو گئے تھے اور انہیں نادیدہ بنانے والی گولیاں دی گئی تھیں۔ وہ نظروں سے اوجھل ہو کر حساس اداروں میں جاتے تھے اور ان ممالک کے اکابرین کے خفیہ اجلاس میں پہنچ کر ان کے خفیہ منصوبے معلوم کر لیتے تھے۔ روس، امریکہ اور اسرائیل نے ایک خفیہ اجلاس میں یہ طے کیا تھا کہ کسی بھی طرح بابا صاحب کے ادارے کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ ادارہ قائم رہے گا تو سپر پاور ممالک سے ٹکراتا رہے
رہے گا اور اسلامی ممالک کے لیے ہمیشہ ڈال بنتا رہے گا۔ بابا صاحب کے ادارے میں داخل ہونا تقریباً ناممکن تھا۔ شاشا اور شیشی نے ایک اعلی کار کو نادیدہ بنا کر بھیجا تھا مگر وہ ناکام رہے تھے۔ اس نادیدہ کو بھی ٹریس کر لیا گیا تھا۔ شاشا اور شیشی کو ایسی جرت کرنے کی ایسی سزا ملی تھی کہ وہ دنیا سے نابود ہو گئے تھے۔ مخالفین کے سامنے یہی مسئلہ تھا کہ وہ نادیدہ ہو کر بھی اس ادارے میں نہیں جا سکتے تھے۔ ایک نے کہا پلاسٹک سرجری کے ذریعے چہرے بدل کر جا سکتے ہیں، وہاں جو بڑے عہدے دار ہیں یا دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں، ہم انہیں ٹریپ کریں گے، انہیں قیدی بنائیں گے، پھر میک اپ کے ذریعے ان کی صورت اور ان کی شخصیت اختیار کر کے اس ادارے کے اندر جائیں گے اور ہم پر شبہ نہیں کریں گے۔ ایک نے کہا تدبیر اچھی ہے لیکن وہ روحانیت کے ذریعے نظر نہ آنے والوں کو دیکھ لیتے ہیں تو کیا بحروب میں آنے والوں کو پہچان نہیں سکیں گے؟ ہو سکتا ہے پہچان لیں، ہو سکتا ہے نہ پہچان سکیں۔ ہمیں ایک بار یہ طریقہ بھی آزمانا چاہیے۔ ٹھیک ہے آزمایا جائے گا لیکن ہمیں یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہم روحانی قوتوں سے مقابلہ کرنے کی تدابیر کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے مذہبی پیشواؤں سے معلوم کرنا چاہیے کہ ان کی روحانی قوتوں کا توڑ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ ہم آج ہی اپنے عالموں اور پیشواؤں سے رجوع کریں گے۔ ایک نے کہا اب وہ دور نہیں رہا کہ کسی ملک سے کھلی جنگ کی جائے، اب ہتھیاروں سے کم اور حکمت عملی سے زیادہ کام لیا جاتا ہے۔ دوسرے نے کہا ایک ثقافتی جنگ ہوتی ہے، رسائل، لٹریچر، تصاویر اور فلموں کے ذریعے بے شرمی پھیلائی جاتی ہے۔ کسی ملک اور قوم کو اخلاقی اور تہذیبی طور پر کمزور کیا جائے تو وہ قوم آپ تباہ ہو جاتی ہے۔ ایسا تو ہم کتنے ہی اسلامی ممالک میں کر رہے ہیں۔ ان اسلامی ملکوں میں ایسی ادویات اور انجیکشن وغیرہ پہنچا رہے ہیں جن کے استعمال کے نتیجے میں ایک بیماری دور ہوتی ہے لیکن دوسری 4 بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں نے ہارمونز کا انجیکشن تیار کیا ہے۔ اگر صرف ایک انجیکشن کسی مرد کو لگا دیا جائے تو 24 گھنٹوں کے اندر اس کی جنس تبدیل ہو جائے گی، وہ مرد نہیں رہے گا لیکن مکمل عورت بھی نہیں بن سکے گا، درمیان کی چیز بن کر رہ جائے گا۔ مسلمانوں کو کمزور کرنے اور ان کا سر جھکانے کے لیے ایسی ہی مہم شروع کرنا چاہیے لیکن انجیکشن بہت زود اثر ہے، اس کے اثر کو ذرا کم کیا جائے۔ اگر فوراً ہی جنس تبدیل ہوگی تو شبہ ہوگا کہ سازش کے تحت ایک مسلمان مرد کو خسرا بنایا گیا ہے۔ دوسرے نے کہا یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے، انجیکشن کا پاور کم کرو، جسے انجیکشن لگایا جائے اس کی جنس رفتہ رفتہ سال 2 سال میں تبدیل ہو۔ کسی بھی اسلامی ملک میں رفتہ رفتہ خسروں کی تعداد بڑھے گی اور مردوں کی تعداد کم ہوتی جائے گی تو سب بھی تشویش میں مبتلا ہوں گے لیکن کسی کو ہماری طبی لیبارٹریوں پر شبہ نہیں ہوگا۔ یہ انجیکشن اس ملک میں اسمگل کیے جائیں گے تو بڑے سراغر ساں بھی یہ معلوم نہیں کر سکیں گے کہ جنس تبدیل کرنے والی دعائیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ میامی کے قریب ایک جزیرے میں یہ خفیہ اجلاس ہو رہا تھا۔ اس اجلاس میں شریک ہونے والے ڈاکٹر، سائنسداں، سیاستداں اور فوجی افسران شریک تھے۔ انہیں فوج کی نگرانی میں وہاں پہنچایا گیا تھا۔ کسی بھی غیر ضروری شخص کو اس جزیرے میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی لیکن نادیدہ سراغر ساں اجازت کے محتاج نہیں تھے۔ وہ کسی روک ٹوک کے بغیر اس اجلاس کی کارروائیاں دیکھ رہے تھے۔ پتہ نہیں وہاں کتنے نادیدہ ہوں گے۔ ان میں سے 2 کا تعلق بابا صاحب کے ادارے سے تھا۔ ان میں سے ایک جاسوس نے خیال خوانی کی پرواز کی، پھر سونیا کے پاس آ کر کہا میڈم آرمی آئی لینڈ کی رپورٹ ہے۔ ہاں سناؤ۔ وہ اجلاس کی رپورٹ تفصیل سے سنانے لگا۔ وہ سنتی رہی، پھر بولی واقعی ہتھیاروں سے لڑنے اور ملکوں کو فتح کرنے کا دور گزر چکا ہے۔ خفیہ حملے کئی طرح سے کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے خطرناک حملہ یہ ہے کہ بڑی رازداری سے 2 نمبر دعاؤں کے ذریعے اپنے مطلوبہ ملک میں بیماریاں پھیلائی جائے۔ جاسوس نے کہا مرد جنگیں لڑتے ہیں، مرد امور مملکت سنبھالتے ہیں، اگر انہیں خسرا بنا دیا جائے تو دشمن کی اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہوگی؟ اس ملک میں مرد ہی نہیں رہیں گے۔ ہاں انسانی تاریخ میں یہ اپنی نوعیت کی پہلی ناقابل فراموش اور خاموش جنگ ہوگی۔ کوئی ہتھیار استعمال نہیں ہوگا، کسی کی جان نہیں جائے گی لیکن اس ملک سے مردانگی ختم ہو جائے گی اور یہ اس قوم کی بڑی ہی ذلت آمیز شکست ہوگی۔ میڈم جس نے یہ انجیکشن تیار کیا ہے اسے ڈاکٹر گارسن کہتے ہیں۔ وہ شکاگو میڈیکل لیبارٹری کا انچارج ڈاکٹر ہے۔ کیا وہ انجیکشن شکاگو لیبارٹری سے باہر دوسرے ممالک میں سپلائی کیے گئے ہیں؟ تم نے اس ڈاکٹر کے خیالات پڑھے تھے؟ یس میڈم، ڈاکٹر گارسن نے ایک بہت بڑے بزنس ڈیلر کو لاکھوں کی تعداد میں یہ انجیکشن فروخت کیے ہیں اور لاکھوں ڈالر کمائے ہیں۔ اس نے یہ بات اجلاس میں نہیں بتائی ہے۔ وہ حکومت سے اپنے بزنس ڈیلنگ چھپا رہا ہے۔ اس بزنس ڈیلر کا نام اور پتہ معلوم کرو۔ بزنس ڈیلر کا نام جیمز کارٹر ہے۔
وہ نیو یارک میں رہتا ہے۔ میں ابھی ڈاکٹر گارسن کو مائل کرتا ہوں، وہ فون پر اپنے بزنس ڈیلر جیمز کارٹر سے بات کرے، اس طرح میں اس کے دماغ میں پہنچ جاؤں گا۔ جیمز کارٹر کے دماغ میں جگہ مل جائے تو یہ معلوم کرو کہ اس کا بزنس کہاں تک پھیلا ہوا ہے اور وہ کن ممالک میں وہ انجیکشن فروخت کرے گا۔ سونیا کا ماتحت جاسوس ڈاکٹر گارسن کے دماغ میں آیا۔ اجلاس ختم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر گارسن دوسرے اکابرین کے ساتھ جزیرے سے واپس آ گیا تھا۔ وہ رات میامی کی ایک سرکاری رہائش گاہ میں گزارنے والا تھا۔ اس کے خیالات بتا رہے تھے کہ وہ ڈنر کے بعد بزنس ڈیلر جیمز کارٹر سے فون پر گفتگو کرے گا۔ جاسوس نے اس وقت تک انتظار کیا، جب ان کے درمیان رابطہ ہوا تو جاسوس نے گارسن کے ذریعے جیمز کارٹر کی آواز سنی۔ کارٹر نے پوچھا، ہیلو ڈاکٹر، تم بڑوں کی خفیہ میٹنگ کیسی رہی؟ ڈاکٹر گارسن نے حیرانی سے پوچھا، ہماری خفیہ میٹنگ کے بارے میں تم کیسے جانتے ہو؟ میں ایک بہت بڑے خفیہ ریکٹ کو چلاتا ہوں، اپنے معاملات سے تعلق رکھنے والی ہر بات سے باخبر رہتا ہوں۔ میں نے ایک ضروری بات سمجھانے کے لیے فون کیا ہے۔ تم یہی سمجھاؤ گے کہ انجیکشن بہت پاورفل ہے، یہ جسے لگایا جائے اس کی جنس 24 گھنٹوں میں تبدیل نہ ہو، رفتہ رفتہ 24 مہینوں میں تبدیل ہو تو مناسب ہوگا۔ کسی کو شبہ نہیں ہوگا کہ ایسا باقاعدہ سازش کے تحت کیا جا رہا ہے۔ یس مسٹر کارٹر، خفیہ اجلاس میں یہی باتیں ہو رہی تھیں۔ خفیہ باتیں آپ کو کیسے معلوم ہو گئیں؟ یہ نہ پوچھو، ہمارے کچھ خفیہ ذرائع ہیں۔ تم یہ بتاؤ انجیکشن کا اثر کیسے کم کیا جائے؟ گارسن نے کہا، انجیکشن کی ایک شیشی سے چوتھائی حصہ لی جائے، باقی 3 حصہ ڈسٹلڈ واٹر لیا جائے، تب اسے انجیکٹ کیا جائے۔ جیمز کارٹر نے کہا، آل رائٹ، ہر انجیکشن کے ساتھ یہ ہدایت نامہ رکھا جائے گا۔ جاسوس نے سونیا کے پاس آ کر اسے یہ بات بتائی، پھر کہا، جیمز کارٹر ایک بہت بڑا ڈرگ ریکٹ چلا رہا ہے۔ اس کے ذرائع ایسے ہیں کہ وہ خفیہ اجلاس کی باتیں جانتا ہے۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ جیمز کارٹر ٹیلی پیتھی جانتا ہے، یا پھر اس نے ہماری طرح نادیدہ بن کر خفیہ اجلاس کی کارروائی دیکھی ہے۔ سونیا نے تائید کی، ہاں وہ زبردست ہو سکتا ہے اور یوگا کا ماہر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تم نے اس کے دماغ میں جانے کی کوشش نہیں کی تو دانش مندی کی ہے۔ شکریہ میڈم، مجھے آپ کا ماتحت بننے کا اعزاز حاصل ہے۔ میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا ہوں۔ اب اس کارٹر کے پاس پہنچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں نیو یارک جاؤں اور اس کے پتے پر پہنچ کر اسے زخمی کروں، پھر اس کے دماغ میں پہنچوں۔ کیا تم نے گارسن کے دماغ سے اس کا پتہ معلوم کیا ہے؟ یس میڈم، وہ پتہ غلط نہیں ہے۔ گارسن اس پتے پر ایک بار کارٹر سے مل چکا ہے۔ مجھے پتہ بتاؤ اور فلائنگ کیپسول کے ذریعے آدھے گھنٹے میں نیو یارک پہنچو، میں بھی آ رہی ہوں۔ جاسوس نے پتہ بتایا، پھر میامی سے نیو یارک کے لیے روانہ ہو گیا۔ جیمز کارٹر نیو یارک کی 30ویں اسٹریٹ کے ایک اپارٹمنٹ میں تھا۔ وہ ان امریکی تربیت یافتہ فوجی جوانوں میں سے تھا جنہیں ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی سکھائی گئی تھی۔ ٹھیک ایسے وقت جب کارٹر کو مشین سے گزارا جا رہا تھا، روس کا فرسٹ رینک کا فرسٹ آفیسر کرسٹو وسکی بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے سایہ بن کر جیمز کارٹر کے ساتھ اس مشین سے ٹیلی پیتھی سیکھی تھی۔ کارٹر کو سرکاری طور پر صرف ٹیلی پیتھی سکھائی گئی تھی، ابھی اسے نادیدہ بنانے والی گولیاں نہیں دی گئی تھیں۔ کرسٹو وسکی نادیدہ بن کر اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے کارٹر پر غالب آ کر اس پر تنویمی عمل کیا، پھر اسے اپنا معمول اور تابعدار بنا لیا۔ اسے امریکہ کا مخالف اور روس کا حمایتی بنا کر پلاسٹک سرجری کے ذریعے اس کا چہرہ اور شخصیت بدل دی۔ پھر وہ اپارٹمنٹ حاصل کر کے کارٹر کے ساتھ رہنے لگا۔ اس دوران کرسٹو وسکی کو گارسن کے دماغ میں اتفاق سے پہنچنے کا موقع ملا تو اسے ہارمونز کے جنس تبدیل کرنے والے انجیکشن کے بارے میں معلوم ہوا۔ اس نے جیمز کارٹر کو بزنس مین بنا کر گارسن سے ملایا، اس انجیکشن کو خریدنے کا سودا کیا۔ اگر گارسن راضی نہ ہوتا تب بھی اس کے دماغ پر قبضہ جما کر ان انجیکشن کا سٹاک حاصل کر لیا جاتا۔ ڈاکٹر گارسن لالچی تھا، آسانی سے سودے پر راضی ہو گیا۔ کرسٹو وسکی نے کارٹر کو بزنس ڈیلر بنا کر انجیکشن کی سینکڑوں پیٹیاں حاصل کیں، پھر انہیں کسی دوسری جگہ لے گیا۔ کارٹر کو حکم دیا کہ وہ نیو یارک ہی میں رہے، وہ جلد واپس آنے کی کوشش کرے گا۔ کارٹر اپنے اپارٹمنٹ میں تنہا نہیں تھا، دل بہلانے کے لیے ایک روسی حسینہ بھی تھی۔ جب سونیا اپنے ماتحت کے ساتھ وہاں پہنچی تو حسینہ ساقی بن کر کارٹر کو شراب پلا رہی تھی۔ سونیا نے ایک کھڑکی سے جھانک کر انہیں دیکھا، پھر ماتحت سے کہا، وہ پی رہا ہے، تم اس کے دماغ میں جا سکتے ہو۔ میں ابھی اس کے اندر گیا تھا، اس کے مختصر سے خیالات پڑے ہیں۔ وہ وائسکی میں سوڈا ملا کر پینے کا عادی ہے، فریج میں سوڈے کی بوتلیں نہیں ہیں، اس کا ایک ماتحت بوتلیں لانے گیا ہے، ابھی آتا ہوگا۔ ہمیں نادیدہ بن کر رہنا چاہیے۔
چاہیے۔ وہ دونوں نادیدہ ہو گئے۔ ماتحت کارٹر کے خیالات پڑھ کر سونیا کو بتانے لگا، میڈم یہ کوئی بزنس ڈیلر نہیں ہے، یہ ایک روسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کرسٹووسکی کا ماتحت ہے۔ یہ پہلے امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والا اپنی قوم کا وفادار تھا، بعد میں کرسٹووسکی نے اسے اپنا معمول اور تابعدار بنا لیا ہے۔ کیا کرسٹووسکی یہاں موجود ہے؟ نہیں، وہ انجیکشن کی تمام پیٹیاں لے کر کہیں گیا ہے۔ جب وہ روس سے آیا تو اس کے 4 ماتحت تھے۔ ان ماتحتوں میں سے ایک وہ حسینہ تھی جو کارٹر کو شراب پلا رہی تھی، دوسرا ماتحت وہ تھا جو سوڈے کی بوتلیں لانے گیا تھا، تیسرا ماتحت اپنے آقا کرسٹووسکی کے ساتھ گیا تھا، چوتھے کے بارے میں کارٹر نہیں جانتا ہے کہ وہ کہاں گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا ماتحت سوڈے کی بوتلیں لے کر آ گیا۔ پہلو میں شباب ہو تو شراب اور مستی میں پی جاتی ہے، وہ مست ہو کر پینے لگا۔ ماتحت نے کہا، میڈم کارٹر کے خیالات بتا رہے ہیں کہ تمام ماتحتوں کے پاس گولیاں ہیں، وہ جب چاہتے ہیں نادیدہ بن جاتے ہیں۔ سونیا نے کہا، ہم بھی نادیدہ رہ کر کارٹر کے مدہوش ہونے کا انتظار کریں گے، ہمیں ان 2 ماتحتوں کے بارے میں بھی کچھ معلوم کرنا چاہیے۔ یہ دونوں یوگا کے ماہر ہو سکتے ہیں، کیا انہیں زخمی کیا جائے؟ ابھی نہیں، کارٹر کو پہلے مدہوش ہونے دو، اس کے خیالات پڑھو، میں کرسٹووسکی کے بارے میں زیادہ معلومات چاہتی ہوں۔ وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے، اس کے پاس نادیدہ بنانے والی گولیاں ہیں، فلائنگ کیپسول اور برین گارڈ ہے۔ وہ روس کی ملٹری انٹیلیجنس میں فرسٹ رینک کا فرسٹ آفیسر تھا۔ وہ اپنی مصروفیات اور دوسرے خفیہ اڈوں کے بارے میں کارٹر کو کچھ نہیں بتاتا ہے، اس لیے ہمیں اس کے چور خیالات سے اور کچھ معلوم نہیں ہو سکے گا۔ کیا کرسٹووسکی رات کو شراب پیتا ہے؟ میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ وہ اس کے دماغ میں گیا، پھر واپس آ کر بولا، میڈم وہ نشے کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے۔ کارٹر مدہوش ہو گیا ہے، کیا ہمیں اس کے کمرے میں جانا چاہیے؟ وہ دونوں بیڈ روم میں آئے۔ کارٹر بستر پر ہاتھ پیر پھیلائے لیٹا ہوا تھا، وہ بڑبڑا رہا تھا، میں کسی کا غلام نہیں ہوں، کہاں ہے کرسٹووسکی؟ بڑا آقا بنتا ہے، میں اس کا تابعدار نہیں ہوں۔ کرسٹووسکی کے دونوں ماتحت ہنسنے لگے۔ حسینہ نے کہا، ہمارے آقا نے اس کی مرضی کے خلاف اسے اپنا تابعدار بنایا ہے، یہ نشے کے وقت اپنے اندر کی نفرت ظاہر کرتا ہے۔ کارٹر مدہوشی میں کہہ رہا تھا، میں امریکی ہوں، کسی روسی کی تابعداری نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا۔ دوسرے ماتحت نے حسینہ کو اپنے قریب کھینچ کر کہا، یہ تو ابھی سو جائے گا، آؤ ہم اپنی رات رنگین کریں، تم مجھے پلاؤ، میں تمہیں پلاؤں۔ وہ بوتل اور گلاس لے کر ایک میز کے پاس آئے، پھر پینے سے پہلے اپنی داڑھ میں دبی ہوئی گولیاں منہ سے باہر نکالی، انہیں میز پر رکھ دیا۔ اس کے بعد اپنے لیے پیک بنانے لگے۔ ایسے ہی وقت سونیا اور جاسوس نمودار ہوئے، انہیں دیکھ کر وہ بکھلا گئے۔ انہوں نے نادیدہ ہونے کے لیے گولیوں کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے، مگر انہیں اٹھا کر منہ میں نہ رکھ سکے۔ دونوں کے منہ پر ایک ایک گونسا پڑا۔ انہوں نے سنبھلنے کی کوششیں کی، لیکن اچھے فائٹر نہیں تھے، ناکام حملے کرتے رہے اور کامیاب حملوں سے مار کھاتے رہے، حتیٰ کہ لہو لہان ہو کر چکرا کر گر پڑے۔ سونیا ان کے زخمی ہوتے ہی نادیدہ بن گئی۔ اپنے ماتحت سے کہا، ان کے خیالات پڑھو، پھر جیمز کارٹر پر تنظیمی عمل کرو، میں اس اپارٹمنٹ کی تلاشی لیتی ہوں۔ وہ دونوں فرش پر پڑے کرا رہے تھے۔ سونیا کے ماتحت نے کہا، اپنی اور کرسٹووسکی کی ہسٹری بیان کرتے رہو، میں تمہارے چور خیالات سے تمہارے بیان کی تصدیق کرتا رہوں گا۔ وہ دونوں اپنی حقیقت بیان نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر ان کے چور خیالات سچ اگل رہے تھے۔ وہ اپنے لیڈر کرسٹووسکی کے ساتھ روس سے آئے ہیں، یہاں ان سب نے ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کیا ہے۔